محمد سید الکونین والثقلین۔ امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ کو وہ گتھی سلجھانے کے لیے رب کائنات کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تو ایک گورک دندہ ہے جس کی پہچان ہمارے لیے مشکل ہے۔ رب کائنات نے مختلف زمانوں میں یہ یاد رکھی کہ مجدد الف ثانی ہے، یہ نہیں ہے کہ مجدد 100 ہے، 100 سال کا مجدد نہیں ہے، مجدد الف ثانی ہے۔ اور اگر آپ ان کے اقوال کو دیکھیں نا کہ مشائخ کے اقوال کو کیسے انہوں نے ڈیفینیٹ کیا ہے، تو اگر میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا آپ کی مکتوبات شریف کے مطابق اگر حوالہ دوں تو ہو سکتا ہے میرے قادری بھائی جو ہے وہ ناراض ہو جائیں گے، لیکن تحدیث نعمت ہے، رب جس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ، یہ یاد رکھیں جو شاہ راہ کمالاتی ولایت کا جو رستہ ہے نا وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کے علاوہ کسی بندے کو نہیں مل سکتا۔ جب تک آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر قدم نہیں آئیں گے تو شاہ راہ کمالات ولایت سے آپ محروم ہیں، آپ اس رستے پر کبھی نہیں جا سکتے۔ اس رستے کی سرخیل، اس کی بنیاد، فیضان دینے والی ذات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ مبارک ہے، اور سلسلہ عالیہ قادریہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سروردیہ، ان تینوں سلاسل کی بھی سرخیل حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ آپ مبارک ہے۔ تو آپ مبارک فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مبارک نے بغداد میں ممبر پر کھڑے ہو کر ایک اعلان فرمایا تھا، فرمایا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم جو ہے نا یہ تمام اولیاء کے گردنوں پر ہے۔ فرمایا کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچا ہے، غور کیا ہوا ہے کہ تمام اولیاء میں سے ما تقدم اولیاء بھی آتے ہیں اور ما تأخر اولیاء بھی آتے ہیں، پہلے گزرے ہوئے اولیاء بھی آتے ہیں اور بعد میں آنے والے اولیاء بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا کیا سارے اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے؟ تو خود ہی جواب عنایت فرماتے ہیں، فرماتے اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ سارے اولیاء کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے تو پھر صحابہ کرام تو وہ ہے جن کی تعریف رب نے خود فرمایا اور ہر صحابی ولی ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم صحابہ کرام کی گردنوں پر بھی تھا، ابو بکر کی گردن پہ بھی تھا، حضرت عثمان کی گردن پہ بھی تھا، حضرت علی کی گردن پہ، وہ نبی تو نہیں تھے نا، ولی تھے سارے، تو ان کی گردنوں پر تھا، یا آپ مسلم کرتے؟ کہا نہیں، لوگ کہیں گے نہیں اس کو تسلیم نہیں کرتے، صحابہ کرام تو منصوصی ولی ہے جن کے بارے میں نص ہے، رب نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ رب عزت راضی ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہے، اور حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، فلہذا یہ معلوم ہوا کہ ما تقدم اولیاء پر آپ کا قدم مبارک نہیں ہے۔ فرمائے رہ گئی بات متاخرین کی، تو لوگ کہیں گے بعد میں جو اولیاء آنے والے ہیں ان ساروں کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے۔ فرمائے وہاں پر بھی مجھے ایک مسئلہ ہے کہ سیدنا امام مہدی علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لائیں گے نا، فرماتے ہیں وہ منصوصی ولی ہے، پھر یہ بھی مان لو کہ حضرت مہدی کے سر پر بھی، ان کی گردن پر بھی آپ کا قدم ہے۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں مانتے کیونکہ وہ بھی تو منصوصی ولی ہے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کی ولی تو ہے لیکن حضرت مہدی علیہ السلام سے تو افضل نہیں ہے، فلہذا ان پر بھی قدم نہیں۔ فرماتے اب بچ گئی ایک بات، ہم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات کو بھی جھوٹا نہیں تسلیم کرتے، ہم کہتے ہیں اللہ کی ولی ہے، ان کے زبان سے جو لفظ نکلے وہ حق ہے، سچ ہے۔ فرمایا تو پھر آپ بتائیں کن کی گردنوں پر آپ کا قدم ہے؟ فرمایا اپنے زمانے کے سارے اولیاء پر آپ کا قدم تھا۔ بس یہ تطبیق جو ہے وہ کامیاب رہے گا اور یہ ماحصل رہے گا۔ اگر ہم متقدمین اولیاء کو لیں گے یا متاخرین اولیاء کو لیں گے تو دونوں میں منصوصی ولی موجود ہے، اور دونوں منصوصی اولیاء پر آپ، ان کے گردنوں پر آپ کا قدم نہیں ہو سکتا۔ ایسے بہت سارے وہ اقوال جو مشائخ اعظام کی ہے، حضرت امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو حل فرمایا ہے اور بہت بہترین انداز میں حل فرمایا ہے۔ حضور امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحلت طیبہ کا بھی لوگوں کو خبر کیا ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہوتے تھے کہ فلاں دن جو 28 صفر ہوگا، اس دن اشراق کی نماز کے بعد یہ فقیر اپنی رب کی قرب میں جانا چاہتے ہیں۔ فرما گئے
تو آپ مبارک کے جو ہاتھ مبارک تھے نا، جب آپ کو غسل کے لیے لایا گیا تو آپ چونکہ ہمیشہ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو آپ فرمایا کرتے تھے مجھے نماز سے بڑی محبت ہے۔ فرماتے اگر دنیا میں کوئی حقیقت ہے نا، دنیا میں اگر کوئی حقیقت ہے تو آپ فرمایا کرتے تو وہ صرف نماز ہی ہے، بس۔ فرماتے یہ حقیقت ہے، بقیہ ساری چیزیں صورت ہے، یہ حقیقت ہے، فرمایا کرتے ہوتے تھے۔ تو آپ مبارک کو جب تختے پر لٹھا کے غسل دیا جاتا تو آپ کا اچانک بایاں ہاتھ پہلے نیچے آیا، دائیں ہاتھ اس کے اوپر آیا، اور آپ مبارک نے فقہ حنفی کے مطابق حلقہ بنا کے جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں کو رکھا۔ جو غسل دینے والے حضرات تھے انہیں غسل دیتے وقت آپ کے ہاتھ کو ہٹایا تو آپ نے جب وہاں پر پانی ڈالا، لوگوں نے وہ جگہ جب غسل دے گئی اس جگہ کو، تو آپ نے پھر سے اپنے ہاتھ کو اٹھا کے پھر جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے دیا۔ پھر آپ کو دائیں کروٹ لٹھایا گیا یا بائیں کروٹ لٹاتا رہا، لیکن جس حالت میں بھی لٹاتا رہا تو وہ پھر ایسے تعظیماً ان کا۔ تو آپ کی ایک خلیفہ ہے حضرت شیخ بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی، جنہوں نے حضرات القدس لکھا ہوا ہے۔ آپ مبارک فرماتے ہیں مجھے مکاشفہ ہوا کہ حضور تو نماز کی کیفیت کیسے بنا رہے ہیں، یہ ایسے کیوں آپ نے ہاتھوں کو رکھا۔ فرمایا مجھے یہ مکاشفہ ہوا کہ آج حضور کی میت کو دیکھنے کے لیے انبیاء اور ملائکہ اعظام تشریف لائے ہیں، تو آپ مبارک نے اپنے ہاتھ احتراماً باندھے ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو رب کائنات نے حضرت امام ربانی مجلس ثانی، اور دیکھیں آپ اپنی وفات سے قبل اپنے بچوں کو بٹھا کے، اپنے صاحبزادوں کو بٹھا کے فرمایا ہمارے ہاں بڑی بدعات شروع ہو گئی ہیں۔ بدعات یہ شروع، ہم اس بدعتوں کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ فی الحقیقت بدعت ہوتی ہے۔ فرمایا ایک بدعت یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی کوئی شیخ، کوئی اللہ کا بندہ، کوئی عالم جب وفات پاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی وفات پانے کے بعد بھی ہم انہیں دستار پہناتے ہیں، عمامہ رکھتے ہیں ان کے سر پر۔ فرمایا دیکھو یہ نہ حضور سے منقول ہے، نہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہوا ہے، نہ تبع تابعین۔ عمامہ سنت ہے، مؤکدہ ہے، متواترہ ہے، لازمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں بعد از وفات نہیں ہے۔ فرمایا وفات کے بعد حضور نے ہمیں بتایا ہوا ہے، شریعت نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ 3 کپڑے ہو کفن کے اور بس، یہی سنت ہے۔ فرمایا میں جب وفات پاؤں تو کسی بندے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اس بدعات کو بھی میرے ساتھ رکھ کے۔ فرمایا میں ساری زندگی بدعات کے خلاف لڑ کے یہاں تک آ چکا ہوں، اب اس کے بعد بھی مجھے اس بدعات سے آپ لوگ دور رکھے۔ آپ مبارک کی وصیت پر عمل کیا گیا، اور آپ مبارک کی مرقد مبارک کو، ابھی حماد صاحب نعت پڑھ رہے تھے منقبت، تو شہزاد مجدی صاحب نے ان میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ ریاض الخلد، کہ آپ کا مرقد جو ہے وہ ریاض الخلد ہے۔ خلد کہتے ہیں جنت کو اور ریاض کہتا ہے باغیچے کو۔ آپ مبارک فرماتے ہوتے تھے اپنی حیات میں، آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی حقیقت یہاں پر تشریف لائی ہے جہاں پر میرا قبر ہے، اور حقیقت کعبہ یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکی، اور پھر حقیقت کعبہ سے آواز آئی کہ یہ ٹکڑا جو آپ کی قبر کا ہے یا آپ کی برکت کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ تو آپ کا جو، اور کوئی اعتراض بھی کر سکتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم جواب دیتے ہیں کہ ایک عام مومن بندے کی قبر کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، کہ قبر جو ہے یا تو جنت کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا ہے اور یا جہنم کے ان آگ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ تو اگر عام مومن کی قبر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، تو پھر مجدد الفسانی کا جو قبر ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ اور قانون فطرت یہ ہے کہ رب کائنات نے جس بندے کو جس مٹی سے بنایا ہوگا نا، ان کی جو قبر ہوگی، ان کے مدفن جو ہے وہی جگہ بن جاتی ہے۔ تو رب کائنات نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو بقیت طینت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنایا ہوا تھا۔ تو جب بقیت طینت مصطفیٰ بھی شامل ہے تو جب آپ کی بارگاہ مبارکہ وہاں پر ہو تو وہ یقیناً جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اور آپ نے ہمیں ایک بشارت بھی عطا فرمائی ہے، فرمایا میرے مریدو
آپ ڈرو مت۔ میں نے اللہ کریم کے بارگاہ میں دعا کی ہے کہ ربا جو بھی میرے سلسلے میں آئے نا تو پروردگارہ اسے آپ عفو اور بخشش عنایت فرمائے۔ کہ رب کائنات نے مجھے فرمایا کہ شیخ احمد جو بندہ بھی تیرے مرید ہو یا تجھے وسیلہ بنا کے مجھ سے مانگے میں سب کو معاف فرماتا رہوں گا۔ پہلے تو ہم حضرت امام ربانی مجلفسانی الحمدللہ ہمارے سر پہ بھی سایہ مجدد الفسانی کا الحمدللہ۔ اللہ پاک ان نسبتوں کو قائم دائم رکھے۔ اور یہ جو میں مجدد کو جانتا ہوں یا آپ مجدد کو جانتے ہیں، یہ ایک اور مجدد کا کمال ہے جو نے ہمیں مجدد تک ملایا۔ 100 سالہ مجدد نے ہمیں 1000 سالہ مجدد کے، ہم نے مجدد کو نہیں دیکھا تھا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو، ہم نے مجدد الفسانی کے عکس کو دیکھا تو تب پہچان گئے یہ مجدد ایسے ہیں تو وہ مجدد کیسا ہوگا۔ ہم نے اس مجدد کو دیکھا، حضور سید و مرشد و مولائے حضرت محبوب سبحان مجدد دوران حضرت اخونزادہ فقیر سیف الرحمن امام خراسانی رحمۃ اللہ تعالی، آپ مبارک کی دستور العمل یہ تھی، کیا فرمایا کرتے ہوتے تھے، مجھے کتاب اللہ قرآن عظیم الشان، اس کے بعد سننا حضور کے احادیث کے بعد فرمایا جو سب سے پیاری کتاب ہے نا وہ مجھے مکتوبات شریف ہے۔ بس فرمایا مکتوبات شریف میں اللہ رب العزت نے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کو وہ کمال عنایت فرمائی ہے کہ وہ ساری علوم عقلیہ اور نقلیہ کا ایک جامع اور مجموعہ ہے۔ تو میں عرض کروں کبھی کبھار اگر آپ کو ٹائم ملے، یہ نہ صحیح کہ آپ کتاب اٹھا کے دیکھیں، میں نے آپ کی سہولت کے لیے اب نیٹ میں بھی شروع کیا ہوا ہے، آپ لوگ علوم و معارف کو سرچ کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو مکتوبات شریف کی کچھ جو اس فقیر کو اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی عطا کیا ہوا ہے آپ اس مکتوبات شریف سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ 20-20 منٹ کے چھوٹے چھوٹے سے کلپس ہیں، آپ اسے راہ چلتے ہوئے بھی چلو آپ تصویر نہ دیکھیں لیکن اس کو نہ ہینڈ فری لگا کے بھی آپ الفاظ کو تو سمجھ سکتے ہیں، تو ان الفاظ کو انشاءاللہ العزیز بڑے سلیس اور آسان انداز میں ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ جو میری سینے میں ہے وہ آپ تک آ جائیں، ایسا نہ ہو کل کو میں نہ رہوں تو وہ چیز میرے ساتھ ہی چلے جائے۔ ہم نے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ سے سیکھا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ امانت ہمیں سپرد کر کے ہماری سینے میں ڈالا، ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور اس کو میں اپنی ساتھ لے کے جاؤں۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی بھئی اپنی شیخ کی ملفوظات لوگ فخر سے پڑھتے رہتے ہیں، یہ میرے مرشد نے فرمایا ہوا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی ہم سب کا مرشد ہے، اللہ کریم ہماری نسبتوں کو قائم دائم رکھے، رب کائنات اس نسبت پر جینے اس نسبت پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کتاب ساتھ لایا تھا لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی، اور انشاءاللہ العزیز کبھی اگر دوبارہ کوئی چیپٹر ہوا کبھی کبھار آپ اس کتاب کا بھی مطالعہ کریں، روضۃ القیومیہ، حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی پر ایک بیش بہا کتاب لکھی گئی ہے، ایک ایسی کتاب جو شاید ہی کسی شیخ نے کتاب لکھی ہوگی۔ ایک اور کتاب بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی کی مناقب میں لکھی گئی حضرات القدس، وہ بھی پڑھنے والی کتاب ہے، اور دونوں کتابوں کی اردو سلیس ترجمہ موجود ہے، تو کبھی کبھار حضرات القدس پڑھا کریں، کبھی کبھار روضۃ القیومیہ پڑھا کریں۔ اللہ کریم نے اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ پر کرم یہ فرمایا کہ اس میں اللہ نے 4 قیوم عطا فرمائے ہیں۔ یہ پہلا قیوم حضرت امام ربانی مجدد الفسانی پہلے جلد کا کتاب انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کا ایک مرید صادق مرید ہے، آپ کا حضرت خواجہ محمد احسان مجددی، آپ مبارک کے ایک مرید ہے، آپ نے آپ کی ملفوظات اور آپ کمالات کو جمع کیا۔ دوسرے جلد میں آپ کے ایک صاحبزادے کی، اور تیسری جلد میں ایک اور صاحبزادے کی، اور چوتھے جلد میں آپ کے ایک پوتے کا تذکرہ ہے، جو 4 قیوم گزرے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا ان دولت از گفتار خیزد، یہ نہیں ہوتا کہ اکیلے عشق جو ہے وہ صرف دیدار سے اور دیکھنے سے مل جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھار گفتار سے بھی لوگوں کو عشق ہو ہی جاتا ہے۔ محبوب کے رخ اور خد و خال کی تعریف سنتے ہیں، دیکھا نہیں ہوتا ہے لیکن خد و خال کی تعریف سنتے ہیں، محبوب کے قد و قامت، ان کی ناز، ان کی انداز کو، ان کی گفتار کو، ان کی رفتار کو، ان کو دیکھ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھ نہیں لے رہے لیکن پڑھنے سے بھی اتنا لطف آ جاتا ہے کہ بندہ عاشق ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔